السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک ایسے مسئلے پر ہے جو گھروں میں عام طور پر موضوع بحث ہوتا ہے، خاص طور پر عورتوں میں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ کیا یہ اسلام میں منع ہے؟ اور کیا واقعی اس سے رزق میں کمی ہوتی ہے؟ کیا یہ نحوست کا باعث ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں ہمیں زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے اصول تو ملتے ہیں، لیکن صفائی ستھرائی جیسے امور کی تفصیلات ہمیں زیادہ تر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی صفائی ستھرائی، پاکیزگی اور نظافت اسلام میں پسندیدہ عمل ہے، اور کسی بھی وقت کی صفائی سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے نہ قرآن میں کوئی ممانعت ہے، نہ صحیح احادیث میں کوئی واضح حدیث ملتی ہے جس میں مغرب کے بعد جھاڑو لگانے کو حرام، مکروہ یا گناہ قرار دیا گیا ہو۔ لیکن عوام الناس میں بہت سی چیزیں مشہور ہیں، جیسے کہ مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے رزق چلا جاتا ہے، اس وقت جھاڑو لگانے سے نحوست آتی ہے اور گھر میں برکت نہیں رہتی۔ یہ سب باتیں غیر مستقع اور بے بنیاد ہیں، اور ان کی کوئی اصل صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ اسلام میں جب کوئی چیز منع کی جاتی ہے تو یا تو قرآن میں اس کی واضح ممانعت ہوتی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اس کا واضح حکم موجود ہوتا ہے۔ اگر ایسی کوئی ممانعت نہ ہو تو عمل جائز اور مباح شمار کیا جا سکتا ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر علماء کرام کہتے ہیں، مغرب کے بعد جھاڑو لگانے کے متعلق جو باتیں مشہور ہیں وہ تو ہم پرستی پر مبنی ہیں، نہ کہ شریعت پر۔ کچھ چیزیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے یا تم شام کے وقت ہو جاؤ تو اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں۔ لیکن یہ حکم بچوں کی حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ جھاڑو لگانے سے منع کرنے کے لیے۔ اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ جھاڑو لگانا ایک جائز اور پسندیدہ عمل ہے، چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں۔ مغرب کے بعد جھاڑو لگانے کو ممنوع سمجھنا بدعت اور توہم پرستی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ ہمیں دین کی رہنمائی صرف قرآن و سنت سے لینی چاہیے، غیر مستند اقوال سے نہیں۔